نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی اللہ کی نعمتیں، اتنی اللہ کی نعمتیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں، صبح شام، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت، بول رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سن رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سانس لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، پلک جھپک رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دل دھڑک رہا ہے کتنی بڑی نعمت، نیند آ گئی کتنی بڑی نعمت، بیدار ہو گئے کتنی بڑی نعمت، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت۔ ایک کمر کا جوڑ ہل جائے تو لگ پتہ جائے، ایک دن پانی نہ ملے تو لگ پتہ جائے، 2 دن نیند نہ آئے تو لگ پتہ جائے۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر نعمت بہت بڑی ہے، کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت۔ ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اگر ایک آدمی کو ساری نعمتیں ملی، ایمان نہ ملا، اسلام نہ ملا، او ہو، آخرت بھی جہنم، دنیا بھی جہنم۔ ایک بزرگ تھے ہندوستان میں نا، کسی ہندو کو دیکھا کہ گائے پیشاب کر رہی، وہ بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ والے وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا، اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ اسلام سب سے بڑی نعمت، ایمان سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم ہونا، صدر ہونا اور جناب کیا نام ہے بڑے افسر ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مسلمان ہونا بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہو، ہم سعادت محسوس کر رہے ہوں، ہمیں اس پر کیا ہو؟ فخر ہو، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان نام کا نہ ہو، کام کا مسلمان۔ آج مسلمان بہت ہیں لیکن نام کے ہیں، کام کے نہیں۔ آج مسلمان ہیں لیکن کچے ہیں، پکے نہیں۔ مسلمان پکا مسلمان بنے، نام کا مسلمان، کام کا مسلمان بنے۔ یہ دنیا خوبصورت بنے گی، آخرت خوبصورت بنے گی، سارے مسئلے حل ہوں گے، گھریلو کاروباری مسئلے حل ہوں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا بننے سے؟ مالدار بننے سے نہیں، وزیر بننے سے نہیں، صدر بننے سے نہیں، افسر بننے سے نہیں، کیا بننے سے؟ مسلمان بننے سے۔ مسلمان بننے سے مسئلے حل ہوں گے۔ کون سا مسلمان؟ کہ پکا مسلمان۔ کیسا مسلمان؟ کہ کام کا مسلمان، صرف نام کا نہیں۔ ایک آدمی زبان سے کہے کہ میں پائلٹ ہوں، اور چنگچی چلا رہا ہو، پائلٹ صاحب چنگچی چلائیں، یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میں ڈاکٹر ہوں اور جناب سبزی بیچ رہا ہوں، ٹماٹر بیچ رہا ہوں، کدو بیچ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سبزی بیچے، یہ کوئی جوڑ نہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کو امید اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ مسلمان کون؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کی عظمت محبت سے
بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے، ہاں کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور نماز پڑھی نہیں، یہ کچا مسلمان، یہ پکا مسلمان نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور روزہ رکھا نہیں، یہ نام کا مسلمان، یہ کام کا مسلمان نہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل کس میں؟ نماز میں ہے۔ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر پڑھے گا پھر زہر پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ معاف کر دے گا۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ گرمی بہت ہے، یہ نہیں کہ جی دن لمبا ہے، یہ نہیں کہ جی میں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے دن لمبے ہو، چاہے تھکاوٹ ہو، چاہے کام ہو۔ نہیں، مسلمان جو پکا مسلمان وہ روزہ رکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، یہ ہے مسلمان۔ مال دیا زکوٰۃ دے گا۔ مسلمان کون ہے؟ جو زکوٰۃ دے گا۔ ایک جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کیا کہے گا؟ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، خوشی خوشی دیتا ہے، اپنی سعادت سمجھ کے دیتا ہے، ہاں کہ حق ہے، میرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو مال دیا تو حج پہ جاتا ہے۔ آپ نے کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے۔ آج مسلمان اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا ہے۔ قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا ہے۔ اسلام کو مانتا ہے، اسلام کی نہیں مانتا ہے۔ یہ احساس پیدا کرے، او بھائی ہم مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ آپ وزیر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ افسر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ دکاندار بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہ کچا مسلمان، پکا نہیں، نام کا مسلمان، کام کا نہیں۔ یہ احساس پیدا کریں، او بھائی ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کا دل سب سے صاف ہوتا ہے، کھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہوئے۔ دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، پھر وہی صحابی داخل ہوئے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے، پھر سب کی نظریں اٹھی، وہی صحابی داخل ہوئے۔ 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر مسئلہ ہے۔ 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، بس ایک بات دیکھی، رات کو جب سوتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے کہیں کروٹ بدلتے ہوئے تو اللہ کا نام لیتے ہیں، باقی رات کو سو گئے، فجر میں اٹھ گئے۔ بھائی جنتی ہونے کی بشارت کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کھوٹ نہیں رکھتا، میں حسد نہیں کرتا، میں حسد نہیں کرتا کسی کو۔ میں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام ہے، مشکل کام، دل صاف رکھو۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں بغض نہیں، کینہ نہیں، کھوٹ نہیں، تکبر نہیں۔ میں جب افسر ایمان والا ہوگا، کتنا بڑا افسر بن جائے، اس میں تواضع آئے گی، اس میں عاجزی آئے گی، اس میں نرمی آئے گی، اکڑ نہیں آئے گی۔ اگر اکڑ آ رہی ہے کچا اسلام، نام کا مسلمان۔ جو پکا مسلمان ہوگا اس میں تواضع، عاجزی، کتنا ہی بڑا عہدہ ملے، کتنے زیادہ اختیارات مل جائیں، کتنے لوگ اس کی واہ واہ کریں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کیا سمجھے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمال ہے تو اللہ نے دیا ہے، حسن ہے تو اللہ نے دیا ہے، طاقت ہے تو اللہ نے دی، عہدہ ہے تو اللہ نے دیا ہے،
اختیارات ہیں تو اللہ نے دیے، عقل بہت ذہین ہے آپ تو اللہ نے دی، آپ کا کیا کمال؟ جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے اتنی وہ شاخ جھکتی ہے جھکتی ہے جھکتی ہے، اور جتنا شاخ پھل سے خالی اتنا سر اٹھاتی ہے۔ جس آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو ٹھکرا دینا، اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، جب پکا مسلمان بنے گا، تواضع، عاجزی، نرمی آئے گی، نرمی آئے گی، معاف کرنا آئے گا، معاف کرنا آئے گا، معاف کرنا آئے گا۔ ایمان والا غصے کو پی جاتا ہے، غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے، جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے، یہ ہے پہلوان۔ سارے مسئلے حل ہو جائیں، یہ زندگیاں خوبصورت بن جائیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ کب؟ جب یہ کچے نہیں پکے مسلمان بن جائیں، نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جائیں، یہ احساس ہم سب میں پیدا ہو، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون؟ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ پہلے وضو ہے پھر نماز ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو جب ٹائم ملے تو وضو کر لو، پہلے نماز ہے پھر دکان دفتر کاروبار ہے، یہ نہیں کہ بھی پہلے کام ہے پھر نماز ہے۔ نام کاموں سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، سمجھ میں آئے اس کو سمجھائیں۔ کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ کسی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وضو کر کے نماز ہے، نماز کے بعد وضو نہیں ہے۔ کاموں سے فارغ ہو کر نماز، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آذان پہ، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے آذان پہ دکانیں بند، آذان پہ کاروبار بند، آذان پہ لین دین بند۔ جتنا پکا مسلمان ہوگا جذبہ آئے گا، اذان ہو گئی دکان بند، دفتر بند۔ اس میں مسئلوں کا حل ہے کہ نماز زندہ ہو، رمضان ہے روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ جمعے کا رکھنا ہے۔ یہ بہت سارے جمعے کا رکھتے ہیں، وہ تو چھوٹے بچوں کے لیے عادت بنانے کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں سے کہا جاتا تھا چلو جمعے کا رکھ لو۔ یہ بہت سارے بڑے بھی جمعے کا رکھتے ہیں۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا ہے، گرمی ہے کوئی نہیں، دن لمبا ہے کوئی نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں کوئی نہیں، روزہ رکھنا ہے ہمیں، ہم مسلمان ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ مسلمان کون؟ جس کو شوق کس کا ہوتا ہے؟ قرآن کا۔ مسلمان کون؟ جس کی زبان پہ اللہ کا نام، اللہ کا نام، صبح اٹھتے ہی زبان پہ اللہ کا نام، رات سوتے ہوئے زبان پہ اللہ کا نام، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا نام، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے اللہ کا نام، چھینک آئے تو اللہ کا نام، کسی کو ہنستا دیکھا تو اللہ کا نام، نئے کپڑے پہنے تو اللہ کا نام، سورج طلوع ہو رہا ہے تو اللہ کا نام، سورج غروب ہو رہا ہے تو اللہ کا نام، اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ یہ مسلمان زبان پہ ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ مسلمان کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے 2 باتیں فرما گئے، جاتے جاتے 2 باتیں فرما گئے۔ نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ غلطیاں کریں گے نوکر، غلطیاں کریں گے تو کیا کرو؟ برداشت کرو، صبر کرو، آرام سے سمجھاؤ، آرام سے سمجھاؤ، غصے پہ قابو کرو۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی اخلاق اچھے۔ مسلمان کون؟ جس کی آنکھوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اس کا لباس حیا والا، حیا والا۔ جب حیا آئے گی تو لباس ڈھیلے ہو جائیں گے، عورتوں کے لباس ڈھیلے، مردوں کے لباس ڈھیلے۔ جتنی بے حیائی آئے گی لباس تنگ ہو جائیں گے، لباس چست ہو جائیں گے۔ چست لباس، باریک لباس، مختصر لباس بے حیائی کی علامت ہے۔ مختصر لباس، چست لباس، مختصر لباس، چست لباس، باریک لباس بے حیائی کی علامت ہے، بے غیرتی کی علامت ہے۔ ایمان آئے گا، حیا آئے گی، لباس ڈھیلے ہوں گے، لباس
باریک نہیں ہوں گے, چست نہیں ہوں گے, لباس پورے پورے ہوں گے, پورے پورے ہوں گے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی آنکھوں میں حیا, جس کے لباس میں حیا, جس کے چلنے میں حیا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی شادیاں سنت کے مطابق, جس کی شادیوں میں خرافات نہیں, ڈھول ڈھمکا نہیں, ناچ گانا نہیں, میوزک نہیں ہوتا. مسلمان کون؟ مسلمان کون؟ جس کی شادی سادی, جس کی شادی سادی, شادی کیا ہو سادی ہو, شادی کیا ہو سستی ہو, شادی کیا ہو آسان ہو. جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ شادیوں پہ فضول خرچیاں نہیں کرے گا. شادی میں دو چیزیں ہوں گی, نکاح اور ولیمہ, نکاح اور ولیمہ, باقی چیزیں نہیں ہیں. ہاں, جو پکا مسلمان, اس کی شادیاں شریعت کے مطابق, لباس شریعت کے مطابق, اس کی کمائی صحیح ہوگی, کمائی کی لائن ٹھیک ہوگی, خرچ کی لائن ٹھیک ہوگی, اس کی کمائی میں جھوٹ نہیں, دھوکہ نہیں, ظلم نہیں, خیانت نہیں, وعدہ خلافی نہیں. اس کا خرچ صحیح ہوگا, وہ مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرے گا, اپنی خواہشات پہ نہیں خرچ کرے گا. غریبوں پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ, بیواؤں پہ, ضرورت مند لوگوں پہ خود تلاش کر کے دے گا, عزت سے دے گا, ذلیل کر کے نہیں دے گا, ذلیل کر کے نہیں دے گا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو مال صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے, مال صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے. خوشی آئے, مسلمان پر خوشی آئے تو شکر اور تواضع اور عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے. اگر صدمہ آئے تو صبر, تحمل اور برداشت ہوتا ہے. تو میرے بھائیو دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات سب کو سمجھائیں, ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون؟ جو اللہ کو راضی کرے. مسلمان کون؟ جو اللہ کی مان کے چلے. مسلمان کون؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. ہم مسلمان بنے, نام کے نہیں کام کے, کچے نہیں پکے. تو پھر جب مسلمان بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اب اللہ ہمارے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے سامنے سر جھکا دو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو, نیک کام کرو, بھلے کام کرو. تو کیا ہوگا؟ تم فلاح کو پہنچو گے, اپنی مراد کو پہنچو گے, اپنے مقصد کو پہنچو گے. تمہاری دنیا آخرت آسان ہو جائے گی. ایمان والوں سے اللہ کی مانو, رکوع کرو, سجدے کرو, بندگی کرو, نیک کام کرو. تو کیا ہوگا؟ اللہ کا فائدہ, دین کا فائدہ نہیں, تمہارا دنیا کا آخرت کا فلاح کو پہنچو گے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. نمازیں قائم کرو, زکوٰۃ دو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے, اللہ کے احکام ہیں, اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ, وہ تمہارا مولا ہے, وہ تمہارا کارساز ہے, وہ تمہارا مددگار ہے, وہ تمہارے کام بنانے والا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور وہ اللہ کون ہے؟ بڑا بہترین کارساز ہے اور بڑا بہترین مدد کرنے والا. اس اللہ کے بن جاؤ, ہاں اس اللہ کے بن جاؤ, پھر اللہ تمہارا بنے گا. تم اللہ کے بنو, اللہ تمہارا بنے گا. اللہ تمہارا بنا, اللہ تمہاری دنیا بنائے گا, آخرت بنائے گا. اللہ عزت ذلت کے حالات میں عزت دے دے گا, پریشانیوں کے حالات میں اللہ خوشیاں دے دے گا, اللہ بگڑے ہوئے کام بنا دے گا, اللہ بنا دے گا. فنعم المولا, بڑا بہترین مولا ہے, بڑا بہترین کارساز ہے, بڑا بہترین کام بنانے والا ہے. ونعم النصیر, بڑا بہترین مدد کرنے والا ہے, اس کو راضی کرو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کیا مطلب؟ اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری, ہر حال میں خوشی ہو غمی ہو, جی چاہے نہ چاہے, طبیعت مانے نہ مانے, اللہ کی مانو, تم اللہ کو راضی کرو, تو پھر وہ اللہ تمہارا مولا بنے گا, کارساز بنے گا.
فنعم المولا، بڑا بہترین مولا ہے، ونعم النصیر، اور بڑا بہترین وہ مدد کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ہم سمجھیں اور سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی مان کر چلنی ہے، جی چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، لوگوں کو اچھا لگے برا لگے، لوگ ہم پر ہنسے روئے، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس پر اللہ ہماری دنیا آخرت بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔